حضرت عثمان بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت عثمان بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہر قرآن اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر دشوار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ حضرت ابو موسی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرنے والا مومن نارنگی کی طرح ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور وہ خوش ذائقہ بھی ہے، اور قرآن کی تلاوت نہ کرنے والا مومن کھجور کی طرح ہے، جس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ شیرین ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال تمی کی طرح ہے، جس کی خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والا منافق نازبو کی طرح ہے، جس کی خوشبو اچھی ہے اور ذائقہ کڑوا ہے۔ متفقہ عالیہ اور ایک روایت میں ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا مومن تنجبین کی مثل ہے، جبکہ قرآن نہ پڑھنے والا لیکن اس پر عمل کرنے والا مومن کھجور کی طرح ہے۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو کسی لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو قرات کے آخر میں سورۃ الاخلاص پڑھتا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ وہ ایسے کیوں کرتا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، کیونکہ وہ رحمان کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حامل و عامل قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ویسے ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اور تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہی تیری منزل ہوگی۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ علم ایک حرف ہے، بلکہ ہر الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے،